تو آج کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور مجھے بتائیے گا ضرور آپ کو ناول کیسا لگا۔ السلام علیکم۔ ناول حرم سے عشق تحریر، نور آصف، قسط 41۔ ابرش ڈریسنگ مرر سے بلیک نائٹی جس پر بلیک ہی گاؤن تھا زیب تن کیے ہوئے نکلی تھی۔ اپنے بالوں کو جوڑے میں لپیٹے وہ واش روم میں داخل ہوئی۔ واش روم میں داخل ہونے پر زران خان زادہ سے بری طرح ٹکرائی جو کمر پر ٹاول باندھے اپنے بالوں کو تولیے سے رگڑتے باہر ہی آ رہا تھا۔ زران خان زادہ کے چٹانی برہنہ سینے پر ہاتھ جماتے ہوئے ابرش کی نگاہیں زران کے وجیح چہرے سے آ ٹکرائی تھی۔ ابرش کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، چہرے میں شدید سرخیاں گھلی تھی، گال سرخ گلاب ہوئے۔ وہ شرٹ لیس ٹاول کمر پر باندھے ہوئے تھا، اس کے جسم سے اٹھتی مردانہ خوشبو محسوس کرتے ابرش کو اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہوئے۔ زران کے سر سپاٹ چہرے کو دیکھتے ابرش کی آنکھوں میں آنسوں کی جلملاہٹ ہوئی۔ وہ یکدم زران سے دور ہوئی تھی۔ وہ ہی اس کے سینے پر ہاتھ جمائے اس کے قریب کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی اس کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ اسے صرف سر سپاٹ نظروں سے ہی گھور رہا تھا اور ہاتھ سے ہوتے اس سے دور ہوتے واش روم سے باہر نکل آئی تھی، مگر واش روم کا دروازہ دھاڑ سے بند کرنا نہ بھولی تھی۔ زران کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑی۔ وہ وال مرر کے آگے کھڑا ہو کر اپنے گیلے بالوں کو ڈرائر سے خشک کرنے لگا۔ ابرش غصے سے باہر ٹیرس کی طرف آئی۔ باہر آتے ہی سرد ہواؤں کے تھپیڑوں نے اس کا استقبال کیا۔ سردی کی لہر اسے اپنے وجود میں اترتی ہڈیوں میں گھستی محسوس ہوئی، مگر وہ بے حس بنی کھڑی دور نظر آتے پہاڑوں کو دیکھنے لگی، جہاں سے رات کے اندھیرے میں گھروں میں جلنے والی لائٹس جگنوں کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹے سردی کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگی جو اس کی جان لینے کے در پہ تھی۔ 2 دن پہلے اس نے اپنے ہوش زران کی باہوں میں گنوائے تھے۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر موجود پایا تھا۔ اس وقت درخشاں اس کے پاس تھی، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ 2 دن سے درخشاں ہی اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ وہ 2 دن بعد آج کمرے میں آیا تھا۔ ابرش کو اس کی بے حسی پر رونا سا آ رہا تھا۔ اس کے لفظ کانوں میں سور سے پھونکتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ سونے کی بھی بن کر آ جائے، اس کی ویلیو اس کے نزدیک پیتل سے بھی کم رہے گی۔ وہ اسے کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وہ اپنی حماقت پر بری طرح پچھتا رہی تھی کہ اس نے خود کو کیوں اس کے سامنے پیش کیا۔ وہ اتنی آرزاں تو نہیں تھی، وہ اسے یوں ٹکرا کر چلا جاتا۔ مسٹر خان زادہ، وعدہ ہے میرا تم سے، تم اب خود میرے قریب آؤ گے۔ تمہیں اتنا بے بس نہ کر دیا تو میرا نام بھی ابرش پاشا نہیں۔ وہ اتنے غصے میں تھی، خود کے نام کے ساتھ زران کا نام لگانا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ توہین و خجالت بے بسی کے احساس سے زخمی پرندے کی مانند پھڑپھڑا رہی تھی۔ زران واش روم میں بنی قبر سے بلیک ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ پہنے باہر آیا تھا۔ ابرش کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ ٹیرس کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ اپنے جبڑے بھیج گیا تھا۔ وہ نائٹی میں ٹیرس پر چلی گئی تھی اور باہر سردی بھی شدت کی پڑ رہی تھی۔ اپنی کنپٹی سہلاتے اپنے غصے کو کم کرنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اپنا غصہ اس پر اتارے۔ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ٹیرس کی طرف بڑھا، اسے بازو سے جکڑے کمرے میں لایا تھا۔ ٹیرس کا دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کیا۔ اب میں نے کیا کر دیا مسٹر خان زادہ؟ ابرش نے زران کے تنے ہوئے نقوش کو دیکھتے سرد و سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ یہ کس حلیے میں تم ٹیرس پر کھڑی تھی؟ بہت شوق ہے تمہیں اپنی خوبصورتی غیر مردوں کو دکھانے کا، جرگے میں تمہارا دل نہیں بھرا تھا، اب گھر کے ملازموں کو بھی اپنے جلوے دکھانا چاہتی ہو؟ زران اس پر قہر بھری نظر ڈالتا غرایا تھا۔ زران کی بات پر ابرش کی آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھری۔ وہ زران پر زخمی نظر ڈالتے بیڈ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زران گہری سانس بھرتے اپنے اندر اٹھتے اضطراب پر قابو پانے لگا۔ ابرش کی زخمی نظریں اسے بھی کافی تکلیف پہنچا گئی تھی، لیکن وہ کیا کرتا؟ وہ ابھی تک ابرش کی غلطیاں معاف کرنے کا ظرف خود میں نہیں پا رہا تھا۔ اسفند یار کے یہ بولے گئے لفظ یاد کرتے ہر بار اس کے دل کے زخم ہرے ہو جاتے۔ وہ خود کو شعلوں میں لپٹا محسوس کرتا۔ زران نے گہرا سانس لیتے اپنی شعلہ جوالہ بیوی کو دیکھا جو بیڈ پر پڑے کمبل پر اپنا سارا غصہ اتار رہی تھی۔ کمبل اٹھا کر زمین پر پھینک دیا تھا۔ بیڈ پر پڑے کشن تکیے تک اس نے زمین پر پھینک دیے تھے۔ زران کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ بکھری، مگر اگلے ہی پل یہ مسکراہٹ سمٹی تھی۔
سائیں ٹیبل پر پڑا گلدان اس نے غصے سے پوری قوت سے زمین پر دے مارا تھا۔ زرعان ایک ہی جذب میں اس کی طرف بڑھتے اسے کمر سے تھامے خود کے قریب کر گیا۔ وہ زرعان کے شرٹ لیس سینے کے ساتھ آ لگی تھی۔ کا کیا مسئلہ ہے، چھوڑو مجھے۔ اپریش اس کے حصار میں مچلتے ہوئے بولی، تم اپنا غصہ ان بے جان چیزوں پر اتارو، قبول ہے مجھے، مگر خود پر اتارو۔ یہ مجھے قبول نہیں ہے، کسی بھی صورت قبول نہیں ہے۔ زرعان اس کی دھڑکنوں کے مقام پر نظریں جمائے بولا۔ نائٹی سے نظر آتے اس کے زخم پر خون کی ننھی ننھی قطرے تھے۔ زرعان کی بات پر اس نے اپنے زخم کو کھرید ڈالا تھا۔ اپریش اس کی نظروں کا مرکز محسوس کرتے لب کاٹتے نظریں جھکا گئی تھی۔ زرعان کے حصار سے نکلنا چاہا، وہ اسے مزید اپنے قریب کر گیا تھا۔ چھوڑو مجھے زرعان، کیا چاہتے ہو تم؟ اپریش نے اس کی آنکھوں میں اپنی اسپاٹ آنکھیں گاڑی۔ جو تم سوچ رہی ہو بالکل بھی نہیں چاہتا۔ زرعان اس کے سراپے پر گہری نظریں جمائے طنزیہ بولا تو اپریش اس کی بات کا مطلب سمجھتے خجالت سے سرخ پڑی۔ تم اب چاہو کہ بھی میں تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ اپریش نے بھیگے لہجے میں اپنی انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے جتایا۔ زرعان اس کی آنکھوں میں نمی اور اس کے انداز پر مبہم سا مسکرایا۔ اس کی بھیگی آنکھیں اور اس کا تڑپنا اس کے جلتے دل کو سکون دے گیا تھا۔ اپریش اس کے اظہار کے بعد بھی اس کا تن من سے لگ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کی خطا معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس نے اس کے جذبوں کے ساتھ نہیں اس کا بھی مذاق بنوایا ہے۔ اس کے لبوں سے کسی غیر کا نام سن نہیں سکتا تھا۔ کس طرح کسی اور کے لیے سچ سنور سکتی تھی، کسی اور کے لیے محبت کا اظہار کر سکتی تھی۔ اسے احساس دلانا چاہتا تھا محبت میں سوچوں میں بھی بے وفائی کی گنجائش نہیں ہوتی، غلطی کی معافی ہوتی ہے، بے وفائی کی نہیں۔ تمہارے قریب آنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا جسم اب تمہارا نہیں، میری ملکیت ہے، اس لیے میں تمہیں اس میں خیانت نہیں کرنے دوں گا۔ زرعان نے اسمارٹ انداز میں کہتے اس کا گاؤن ریموو کیا۔ زرعان، اپریش نے گلابی پڑتے اسے دیکھا۔ زرعان کی انگلیاں سختی سے اس کے دل کو مقام کو چھو گئی تھیں۔ اپریش نے تکلیف کے احساس سے اپنی آنکھیں میچیں۔ اپریش کا زخم بگڑ چکا تھا۔ اس نے بینڈیج اور آئمنٹ لگانا چھوڑ دی تھی۔ اپنی عادت کے مطابق وہ غصے میں بار بار شاور لیتی تھی۔ بار بار گیلا ہونے کے باعث زخم خراب ہو رہا تھا۔ اوپر سے اس نے اپنا زخم اس کے سامنے کھروچ ڈالا تھا۔ زرعان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ کیا یہ سب؟ زرعان نے اسے خشمے کی نگاہوں سے گھورا۔ تمہیں کیا میں مروں یا جیوں؟ اپریش نے غصے سے خود کو اس کے حصار سے چھڑوایا۔ زرعان نے کچھ پل اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد اپنی گرفت نرم کرتے اسے چھوڑ دیا۔ اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتی وہاں سے جانے لگی، مگر سسکاری برتی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ٹوٹے ہوئے گلدان کی کرچی اس کے پیروں میں چبھ گئی تھی۔ زرعان اس کے پیروں میں جھکتے پنجوں کے بل بیٹھا۔ اپریش ساروں قطار رو رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہو اتنا؟ کوئی بھی حماقت کرنے سے پہلے سوچ لو۔ تو اتنے زخم ہی نہ سہنے پڑے تمہیں۔ زرعان اس کے رونے پر جھنجھلایا۔ جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو صرف زخم ہی رہ گئے ہیں میرے حصے میں۔ کیا تھی میں زرعان، تم نے مجھے کیا بنا دیا ہے؟ اپریش نے اسے شکواں کنار نظروں سے دیکھتے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ ان زخموں کی وجہ میں کبھی نہیں بنا۔ تمہیں شوق ہے خود کو زخم دینے کا اور دوسروں کو بھی زخم دینے کا۔ زرعان اس کا پاؤں سختی سے پکڑے اس میں سے کانچ بے رحمی سے کھینچ چکا تھا۔ اپریش کے منہ سے فلک شگاف چیخ بلند ہوئی تھی۔ وہ کچھ پل زرعان کو ہچکیوں سے روتا دیکھتی رہی، پھر بیڈ پر روندے میں گر کر زروں قطار رونے لگی تھی۔ اس کے پاؤں سے خون بل بل کرتا بہہ رہا تھا، جسے زرعان نے بھی اب روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ زرعان نے زمین سے اٹھتے اپریش کے بری طرح لرزتے وجود کو جھپڑے پیچھے دیکھا تھا۔ دوسرے پل وہ اس کے تک پہنچتے اسے کندھے سے سیدھا کرتے اس پر مکمل حاوی ہوا تھا۔ اپریش سیدھی ہوتے اپنے آنسو روکے اسے خوف زدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی، جو اسے سر سرخ نظروں سے گھور رہا تھا۔ زرعان اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں بے رحمی سے لاک کر چکا تھا۔ سفید بیڈ شیٹ اپریش کے پاؤں سے نکلتے خون سے داغدار ہو رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ میں نے تمہیں زخم دیے ہیں، جتنے تم نے اس دل میں کچوکے لگائے ہیں ان کا کوئی حساب نہیں، مسز زرعان خانزادہ۔ زرعان اس کی کلائیوں کو جکڑے اس کے چہرے پر اپنی تپش زدہ سانسیں بکھیرتے کر آیا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ اپریش اس کے پہاڑ جیسے وجود کے نیچے پھڑ پڑا کر رہ گئی تھی۔ ہچکی لیتے پوچھا، آج تمہیں یہی بتانے آیا ہوں، تمہارے قریب آیا ہوں۔ تم نے کیا کیا ہے؟ میں سارے حساب کتاب بے باک ہی کرنے آیا ہوں۔ کیا کہہ رہی تھی اس دن کہ میں بے رحم ہوں، میں وحشی ہوں؟ زرعان اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے سخت لہجے میں پوچھا۔ زرعان نے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے
ہاں تم ہو وحشی مسٹر خان زادہ، برج چلائی۔ اگر میں وحشی ہوتا تمہیں اس بستر پر اچھی طرح اپنی وحشی ہونے کا ثبوت دیتا، لیکن لگتا ہے تمہیں آج بتانے پڑے گا۔ اگر مرد اپنی وحشت پر اتر آئے تو عورت کیسا محسوس کرتی ہے؟ زران کہتی ہے اس کی بیوٹی پون میں اپنے دانت کاٹ گیا۔ زران چھوڑے مجھے۔ ابھی جو اس کے حصار میں مچلتے ہوئے بولی، اس کی گرم سانسوں اور اس کے وحشی لمس سے بندر تک سلگ اٹھی۔ تم سے زعیم نے جو کہا تم نے اس پر یقین کر لیا؟ ایک بار بھی سوچا کہ تمہاری ڈرنک میں گولیاں ملانے والا شخص زعیم ہی ہوا تو کیا عزت ہوتی اس سے نکاح کے بعد تمہاری؟ زران نے غراتے ہوئے سوال کیا تو ابریش اس کی سختی اپنی کلائیوں پر محسوس کرتے سسک کر رہ گئی تھی۔ ہر بات پر عزت تذلیل کو بیچ میں لے آتی ہوں۔ سوچا ایسے انسان کے پاس اس عورت کی کیا عزت ہوگی جو عورت کو اپنے مقاصد کے لیے شادی سے پہلے استعمال کرتے اس کی آبرو لوٹنا چاہے۔ تمہیں اس کے ہاتھوں ذلیل ہونا گوارا تھا، مگر مجھ سے اپنی محبت سے نکاح کرنا گوارا نہ تھا۔ یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ اس کو تم محبت کا نام دیتی ہو؟ بلڈی محبت، بلڈی وومن۔ زران اس کی آنکھوں میں دیکھتے زہر خن لہجے میں بولا۔ ابریش اس کی باتوں پر اپنی نگاہیں پھیر گئی تھی۔ میں تمہیں لے کر حد سے زیادہ شدت پسند ہوں۔ میں اتنی محبت نہیں کرتا تم سے جتنا تمہیں لے کر شدت پسند ہو۔ میں اپنی چیزوں کی شیئرنگ برداشت نہیں کر سکتا۔ تم تو محبت ہو میری، جنون ہو میرا، بولو کیسے برداشت کرتا یہ سب کچھ؟ میری دلہن بن کر تم کسی اور کا اظہار محبت سن رہی تھی؟ زران آنکھوں میں وحشت لیے چلایا تھا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں زران۔ ابریش اس کی خون اتری آنکھوں میں دیکھ کر منمنائی۔ چیز نہیں ہو اس لیے اس روئے زمین پر تمہارا وجود ہے، ورنہ کب کا تمہیں زمین کے اندر پہنچا دیتا۔ زران اب کی بار اس کا منہ دبوچ گیا تھا۔ تم نے مدہوشی میں مجھ سے محبت کا اظہار کیا، مگر ہوش میں تم نے اسی محبت کی دھجیاں بکھیر دی۔ تم نے ایک بار بھی میرے متعلق نہیں سوچا کہ مجھے کیسا لگے گا؟ زران نے کرب زدہ انداز میں سوال کرتے اس کے منہ پر اپنی آہنی ہاتھ کا دباؤ بڑھایا تھا، اپنے آہنی ہاتھ کا۔ ہمارے تکلیف کی ابریش کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تم نے مجھے گن پوائنٹ پر اغوا کیا، عنایا کے سر پر بندوق رکھی۔ تم جانتے تھے عنایا میں میری جان بستی، میں اپنے حواس میں نہیں تھی۔ اس کی آہنی ہاتھ کا دباؤ اپنے جبڑے پر پڑتے دیکھ کر ابریش نے گھٹی گھٹی آواز میں بہتی آنکھوں سے شکوہ کیا۔ بے بسی اور درد کی شدت سے اس کی آنکھوں کے سے سیل رواں جاری ہوا تھا۔ تمہیں اپنا بنانے کے لیے مجھے اس کی جان بھی لینی پڑتی تو میں وہ بھی لیتا۔ تم گن رکھنے کی بات کرتی، وہ دھاڑا تھا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ ابریش کی صدمے سے آواز گنگ ہوئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بے یقینی سے زران کو دیکھ رہی تھی۔ زران اس کا جبڑا چھوڑ چکا تھا، مگر اس کے حصار میں ساکت سی تھی۔ میں ایسا ہی کر سکتا ہوں، تم صرف میری ہو۔ تمہیں کسی بھی قیمت پر زران خان زادہ کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ زران سفاکیت تک تم نے بابر کو مارا ہے، الزام میرے بھائی پر لگا دیا تاکہ تم مجھے اپنے ونی میں لے سکو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ابریش بہتے اشکوں کے ساتھ بولتے رخ پلٹ گئی تھی۔ زران اس کے ہچکولے لیتے وجود پر نظر ڈالتے اس کے اوپر سے اٹھتا بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے وہ اس کی طرف پشت کیے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ زران لب بھینچے کافی دیر تک اس کی سسکیاں سنتا رہا۔ جب اس کے رونے کی دورانیے میں کمی نہ آئی تو جھنجھلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ زران اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کا رخ اپنی طرف کرتے خود میں بھیج گیا۔ ابریش نے اس کے سینے پر پوری قوت سے مکے برساتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ زران پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اسے خود میں بھینچ گیا تھا۔ چھوڑو مجھے مسٹر خان زادہ۔ ابریش اس کی مضبوط باہوں میں پھڑ پڑا کر رہ گئی تھی۔ بے بسی کے احساس سے پوری قوت سے چلائی تھی۔ اس کے یوں چلانے پر زران خان زادہ کا دماغ منٹوں میں گرم ہوا تھا۔ اپنی آواز نیچے رکھو میرے سامنے۔ زران اسے خود میں سختی سے بھینچے گرج اٹھا۔ ابریش اس کی گرج پر اس کے حصار میں بری طرح کانپ اٹھی۔ وہ اپنی مزاحمت ترک کرتے اس کے سینے کے ساتھ لپٹی بری طرح رو دی تھی۔ کافی دیر تک اس کے سینے کے ساتھ لپٹی روتی رہی۔ آہستہ آہستہ اس کی سسکیاں مدھم پڑنا شروع ہوئی تھی۔ زران نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ گہرا سانس پھیل کر رہ گیا تھا۔ آنکھیں سرخ سوجی ہوئیں، لب کاٹ کاٹ کر اس نے کنداری کر دی تھی۔ کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا؟ زران نے اس کے آرس پر بہتے آنسو صاف کرتے نرم لہجے میں کہا۔ آپ نے بنایا میرا یہ حال؟ زران کے حصار میں شکوہ کے نہ لہجے میں سسکی بھرتے ہوئے کہا۔ زران کے لبوں کو مدھم سی مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ صرف اس کے خوف کی وجہ سے اسے آپ کہتی تھی۔ اس کی گرجنے پر وہ اس کے حصار میں ساکت ہوئی تھی۔
اب تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کر رہی تھی۔ میں نے بابری کو نہیں مارا، نہ ہی مجھے پتہ ہے آہل کہاں ہے۔ زران نے اس کی کمر پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آپ نے کہا تھا آہل آپ کے پاس ہے۔ مم مجھے دھمکی دی تھی میں یہ نکاح کروں گی تو آپ آہل کو مار دیں گے۔ ابریش نے کہتے بے یقینی سے زران خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ سب میں نے جھوٹ کہا تھا۔ زران اس کی بے یقین آنکھوں میں دیکھتے سپاٹ لہجے میں گویا ہوا، کیوں زران، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ کیوں مجھ سے جھوٹ بولا؟ اگر میرا بھائی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ ابریش نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے بہتے اشکوں سے سوال کی، وہ امریکہ میں ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ زران نے کہا تو ابریش پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مم میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے اپنا بنانے کے لیے میرے رشتوں کو تکلیف دی۔ میری غلطی صرف اتنی ہے کہ میں آپ کی محبت ہوں، ہر بار میری تذلیل کرتے ہیں۔ مم مجھے اس دن آپ نے ٹھکرایا، میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ ابریش اس کی آنکھوں میں دیکھتے اشک بھرا لہجے میں بولے۔ زران ابریش کی بات سنتے اس پر جھکا تھا۔ تم نے غلطی نہیں گناہ کیا ہے جس کی معافی میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سخت لہجے میں بولا، تم اس دن یہی چاہتی تھی کہ میں تم سے اپنا حق لوں، مگر کیا تم میں اتنا اسٹیمنا ہے کہ مجھے برداشت کر لو؟ زران نے آبروج کا اس سوال کیا۔ ابریش نے اس کے سوال پر نا سمجھی سے دیکھا تھا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں میں تمہارے قریب اس دن کیوں نہیں آیا، زران نے سپاٹ لہجے میں کہتا ابریش کے لبوں پر جھکا تھا۔ زران کا لمس پوری شدت لیا تھا۔ ابریش پوری طرح مچلی تھی، اس کی کلائیاں جکڑی اس کی سانسوں کو قید کیا ہوا تھا۔ ابریش بے ناب مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی تھی، اس کا لمس آگ برساتا ہوا تھا، ایک جنون، ایک تڑپ تھی۔ ابریش جلس کر راکھ ہو رہی تھی۔ زران بے رحم بنا اس کی ہونٹوں پر جھکی، اس کی سانسوں کو انہیل کیے ہوئے تھا۔ ابریش کا وجود کچھ ہی منٹوں میں ساکت ہوا تھا۔ زران اپنے حلق میں خون کا ذائقہ اور اس کا وجود ساکت محسوس کرتے پیچھے ہوا تھا۔ اس کی شدت پر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخ پر بکھرے تھے۔ زران اس کے آنسو اپنی انگلی کی گوشوں پر چنتا استہزائیہ مسکرایا، میرے اندر تمہارے لیے اس سے کہیں زیادہ غصہ ہے ابریش۔ تمہارے قریب آیا تو تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ تم نے مجھ سے بے وفائی کی ہے جو میں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ تم اب یہیں پر رہو گے اس حویلی میں صرف میری بن کر، مگر تمہارے قریب آؤں گا یہ بھول جاؤ، تم اپنے شوہر کی محبت اور اس کی قربت کبھی نہیں پا سکو گے۔ زران اس کی لرزتے وجود پر قہر بھری نظر ڈالتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ ابریش رخ پلٹے بری طرح سے سکنے لگی تھی۔ تمہارا یہی غرور میں خاک میں ملاؤں گی مسٹر خانزادہ، تم میری بہت تذلیل کر چکے ہو، کبھی اپنے تھپڑوں سے اور کبھی اپنے لفظوں سے، اگر اب اور نہیں تم دیکھنا تم خود میرے قریب آؤ گے، پھر تمہارے یہ الفاظ میں تمہارے منہ پر ماروں گی، پھر اس دن تم مجھے روندو یا ریزہ کرو مجھے پرواہ نہیں۔ ابریش چوندے منہ سے سکتے خود سے مخاطب تھی۔ ارحام رات کے کمرے میں آیا تو کمرے میں سائل لیمپ کی مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرہ کافی گرم تھا، سینٹرل ہیٹر چل رہا تھا۔ ارحام نے کمرے کا ہیٹر آف کیا۔ وہ بھاری قدموں کی دھمک لیے بیڈ کی جانب بڑھا تھا اور بنا کمبل کی کافی گہری نیند میں محو تھی۔ ماتھے پر ننھے پسینے کے قطرے نمودار تھے۔ بخار اترنے کے باعث اس کا پورا وجود پسینے میں تر تھا۔ اسی بلیک ڈریس میں سو گئی تھی جو اس نے آج زیب تن کیا تھا، جس میں آج وہ اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر کر چکی تھی۔ یہ لباس اس کے مومی سانچے میں ڈلے ہوئے وجود پر کافی جچ رہا تھا۔ وہ اس وقت بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ ارحام اس کے ہوش ربا سراپے سے نظریں چرا گیا تھا۔ حق کی ملکیت کا احساس اس پر خماری طاری کر رہا تھا۔ یہ احساس کافی فرحت بخش تھا۔ اتنا خوبصورت وجود صرف اس کا ہے۔ اتنا خوبصورت وجود سامنے لیٹی پری پیکر وجود کو دیکھتے اس کے اندر ایک ہی جذبہ اودھ کر آتا تھا، وہ تھا حق کی ملکیت کہ وہ سر سے پیر تک صرف اس کی ہے۔ ارحام نے بے اختیاری میں اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اس کی پیشانی ٹھنڈی تھی۔ اس کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو نرمی سے پیچھے کرتے اس کے سراپے پر گہری اور گرم نظر ڈالتا واش روم میں گھس گیا تھا۔ گرم پانی سے شاور لے کر
گرم پانی سے شاور لے کر گرم پانی سے شاور لے کر وہ اپنی تھکن اتارنے لگا۔ جو حور کو دیکھ کر کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ وہ گلاس کیبن کے ساتھ سر ٹکائے ہوئے تھا۔ شاور سے گرتی بچھاڑ اس کی پرہنہ سینے پر پھسل رہی تھی۔ ارحام کی نگاہوں میں آج ایک منظر جم کر رہ گیا تھا۔ وہ تھا اس کا ڈرا سہما وجود جب اس نے کمرے میں لا کر اسے پٹکا تھا۔ ان کانچ جیسی کرسٹل آنکھیں جنہیں میں ارحام خان زادہ کو اپنا دل کچھ پلوں کے لیے ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا، اپنی گلابی ہوتی آنکھیں اس پر گاڑے معصومیت سے لرزتے اسے ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مردانے میں آج جتنی دیر بیٹھا رہا، حور کا سہما ہوا روپ، اس کا بخار میں لرزتا وجود ہی اس کے نظروں کے سامنے رہا تھا، وہاں ہو کر بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی اس کیفیت سے وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ نفرت وہ اب بھی اس سے شد و مد سے کرتا تھا، مگر اس کے ہی وجود کو پانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کل کے ساتھ ان 5 سالوں میں وہ کبھی اس کے لیے ایسے تڑپا نہیں تھا، اس لیے وہ کافی دیر سے کمرے میں آیا تھا۔ اپنا غصہ جھنجھلاہٹ وہ مردانے میں موجود سگریٹ پی کر اتارتا رہا۔ اس کے قریب اب جانا اس کی مردانہ انا کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف تھا، مگر اس کی رگوں پہ میں بے چینیاں سی دوڑ رہی تھی۔ رگو جہاں اس کی قربت پانے کو مچل رہا تھا۔ گل سے طلاق کے بعد وہ جب بھی اس کے قریب کیا، اپنا غصہ غم غلط کرنے پر اس پر غصہ اتارنے یا پھر اپنی ضرورت پوری کرنے، مگر اس کی ضرورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سکون بھی بن گئی تھی۔ اس کی بے پناہ خوبصورتی اور کم عمری ارحام خان زادہ کو اپنی طرف بری طرح کھینچ چکی تھی۔ جتنے دن اسلام آباد رہا، اس کا غصہ حور پر بڑھتا ہی گیا تھا۔ اس دن اس کا خود سے دور کرنا پسند نہیں آیا تھا یا پھر اس کی آنکھوں میں ٹھہری نفرت، وہ نہیں جانتا تھا، مگر ان آنکھوں میں ڈر دیکھنا تو گوارا تھا، مگر نفرت نہیں۔ یہی بات بہت بری طرح چھپی تھی۔ ارحام خان زادہ کافی دیر تک گرم پانی سے شاور لے کر اپنے سینے کی کھلن کم کرتا رہا۔ وہ بلیک ٹراؤزر، بلیک ہی ٹی شرٹ پہن کر اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا باہر آیا تھا۔ حور پر ایک بھی نظر ڈالے بغیر سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کی ڈبی اور لائٹر نکال کر باہر ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ شدید قہر برساتی سردی ہڈیوں کے اندر گھس رہی تھی، مگر وہ یہ بے حس بنا کھڑا تھا۔ دل و دماغ متضاد کیفیت میں گرا تھا۔ جس دن سے اس کی بیٹی اس سے دور ہوئی تھی، وہ حقیقی سکون کو ترس گیا تھا۔ آج اسے پتہ چلا تھا پریزے یہاں پاکستان میں ہی ہے اور بالکل سیف ہے، مگر کہاں ہے وہ ابھی تک معلوم نہ کر سکا تھا، کیونکہ پریزے کی رہائش بار بار بدل لی جاتی تھی۔ شاہنواز کھلم کھلا دشمنی پر اتر آیا تھا۔ پریزے کہاں ہے؟ کچھ دن پہلے دریاب نے اسے ساری انفارمیشن دی تھی، مگر وہ جب اس مقام پر پہنچا تو پتہ چلا پریزے کو یہاں سے بھی کہیں اور منتقل کر دی۔ یہ ساری انفارمیشن شاہنواز نے خود جان بوجھ کر دریاب خان کو پہنچائی تھی، کیونکہ اسے وہاں پر بلوا کر اسے جان سے مارنا چاہتا تھا۔ جب دریاب خان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تو اس پر شاہنواز کے بندوں نے فائر کیے تھے۔ وہ تو بس سچ شکر تھا وہ اپنے گارڈز کے ہمراہ کیا تھا۔ آج اسلام آباد سے یہاں آتے ہوئے اس کی گاڑی پر فائر کیے گئے تھے۔ شاہنواز کا مقصد صرف اسے جان سے مارنا تھا، مگر پریزے نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ ایک مرتبہ پریزے اس کے پاس آ جاتی، وہ خود شاہنواز کو جان سے مارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ارحام خان زادہ سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتا اپنے دل میں اٹھتے درد پر قابو پانے لگا۔ پریزے کی یاد نے بہت بری طرح دل و دماغ پر حملہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اندر سوئے وجود پر اس کا غصہ اشتعال بڑھا تھا۔ اگر وہ سب کچھ نہ ہوتا تو آج اس کی بیٹی اس کے ساتھ ہوتی۔ اگر وہ اپنی جان سے زیادہ کسی سے محبت کرتا تھا تو وہ صرف پریزے تھی، اور اندر سویا وجود اس کی ضرورت ہو سکتا تھا، مگر وہ کبھی بھی اس کی محبت نہیں ہو سکتی تھی۔ سگریٹ زمین پر پھینکتے اسے جوتے کے نیچے مزلتے ہوئے کمرے کی جانب پڑا۔ بیڈ کی طرف بڑھتے حور پر بنا کوئی نظر ڈالے بیڈ پر لیٹ کر ایک بازو آنکھوں پر رکھے آنکھیں مودے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پاس لیٹے مخملی وجود کی مدھم سی سانسیں اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ یوں ہی آنکھوں پر بازو رکھے چت لیٹا رہا۔ جیسے جیسے رات گہری ہو رہی تھی ویسے ویسے سردی کی شدت بڑھ رہی تھی۔ کمرے کا ہیٹر آف تھا، اس لیے کمرے کا درجہ حرارت بھی کم ہو گیا تھا۔ وہ نیند میں کمبل کو تلاشتے سردی سے ٹھٹرتے اس کے وجود میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔
اس کے قریب ہوتے اس کے سانس لپٹ گئی، ارحم خان زادہ کے سینے کا حصہ بنی، اپنی نازکی کا اسے بھرپور احساس دلا چکی تھی۔ ارحم خان زادہ کے بدن میں کرنٹ سا دوڑا تھا، وہ آنکھوں سے بازو ہٹائے اسے دیکھنے لگا، جو اس کے سینے پر سر رکھے اس کے گرد اپنا بازو سختی سے لپیٹے ہوئے تھی، اپنی دائیں ٹانگ بھی اس کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا وہ خود اس کے قریب آئی تھی۔ ارحم خان زادہ کمرے میں پھیلی مدھم سی روشنی میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جہاں سے معصومیت تھی۔ بے اختیاری میں نرمی سے اس کے گلاب سے گالوں پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیرتے اس کی نرم و نازک گال کی نرماہٹیں محسوس کرنے لگا۔ ارحم خان زادہ اس کی کمر میں ہاتھ سختی سے ڈالے اسے مزید اپنے قریب کر گیا تھا، اور مزید اس سے خود سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے خود سے لپٹائے اس کی نازکی محسوس کرنے لگا۔ وہ نیند میں ہلکا سا کسمسائی تھی اس کی سختی پر، وہ نیند میں ہی اس سے خود سے دور کرنے لگی، جو ارحم خان زادہ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس پر جھکتے اس پر مکمل طور پر حاوی ہوا، اس کے گلاب سے گالوں پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیرتے اس کے نرم و نازک گال کی نرماہٹیں محسوس کرنے لگا۔ ارحم خان زادہ اس کی کمر میں ہاتھ سختی سے ڈالے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا، اور مزید اس سے خود سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے خود سے لپٹائے اس کی نازکی محسوس کرنے لگا۔ وہ نیند میں ہلکا سا کسمسائی تھی اس کی سختی پر، نیند میں ہی اس سے خود سے دور کرنے لگی، جو ارحم خان زادہ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس پر جھکتے اس پر مکمل طور پر حاوی ہوا، اس کی گلابی لبوں پر جھکتے اس کی سانسیں انہیل کر گیا تھا۔ حور کی آنکھ اس کے بے رحم لمس پر کھلی تھی۔ تڑپ کر ارحم خان زادہ کو دور کرنا چاہا، وہ اس کی کلائیاں لاغ کرتے اس پہ مکمل طور پر اپنی دسترس جما گیا تھا۔ قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو پیتا مکمل مدہوش تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کی کلائیاں جکڑی، دوسرے ہاتھ سے اس پر مکمل اپنا حق جتاتے اسے باور کروا رہا تھا۔ اس کے جسم و جاں پر اس سے کہیں زیادہ حق رکھتا ہے۔ اور اس کی گرفت میں مچلتے ہوئے ساکت ہوئی، بے رحم بنا اس کی ساکت وجود سے سانسیں چھڑاتے اپنا غصہ اشتعال اس کے نازک لبوں پر اتارتا رہا، جو اس دن اس کے دور چھٹکنے پر اس کی رگوں پہ میں استراحت تھا۔ اس کے نازک لبوں پر قیامت ڈھانے کے بعد وہ پیچھے ہوا تو اس کے نازک ہونٹ گلاب کی طرح سرخ تھے۔ ارحم خان زادہ کی نظریں اس کے لبوں سے ہوتی اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں پر جا ٹھہری، جہاں خوف اور پانی بیک وقت ٹھہرے اسے مزید حسین بنا چکا تھا۔ ارحم کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، وہ ہرنی کی مانند سہمی سی معلوم ہو رہی تھی، اور آنکھوں میں نمی اور خوف لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارحم اس کی عارض پر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیرتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی سرخ مخمور نگاہیں حور پر گاڑے ہوئے تھا، حور کی آنکھوں میں لاشعوری طور پر وہ جذبات ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس دن اس کے اندر ایک لاوا سا دہکا چکا تھا۔ حور کی آنکھوں میں اس وقت اسے نمی اور وہی خوف دکھائی دیا تھا جو نکاح کے بعد دکھائی دیا۔ ارحم کے اندر کی مردانہ حس کو تسکین سی پہنچی تھی، لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ چھائی۔ اس لڑکی کے چہرے اور آنکھوں میں ٹھہرا خوف اسے احساس دلاتا تھا وہ اس کے عتاب کا نشانہ بنتے اس کے بدلے کی حس کو تسکین پہنچا رہی ہے۔ ارحم اس کی گردن پر جھکتے اپنا لمس بکھیرتے اسے پوری طرح خود میں سما چکا تھا۔ کمرے میں گونجتی مدھم سسکیاں ارحم خان زادہ کو پرسکون سی کر رہی تھی۔ وہ مزید شدت سے اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرنے لگا۔ اسود یار کمرے میں آیا تو عابیر کمرے میں کہیں نہیں دکھی تھی۔ وہ سختی سے مٹھیاں دبوچے ہوئے تھا، وہ سختی سے اپنی مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ اس کی اجازت سے کمرے سے کیسے نکل سکتے؟ وہ اپنے ہونٹ بھینچے سیڑھیاں اترتے نیچے آیا تھا۔ عابیر اسفندیار خان حلق کے بل دھاڑا تھا۔ اسفند کی دھاڑ پر امینا خانم اپنے کمرے سے سینے پر ہاتھ رکھتے دہلتے ہوئے باہر آئی تھی۔ اسفند بیٹا کیا ہوا ہے؟ امینا خانم نے اسفند کے اشتعال زدہ چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ عابیر کہاں ہے؟ اسفند نے درستگی سے پوچھا۔ وہ تو صبح سے کچن میں ہے، امینا خانم نے اس کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال دیکھتے آہستگی سے بتایا تو تیز تیز قدم اٹھاتا کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ امینا خانم اسفند کے تیور دیکھتے خود پر قابو پائے زنان خانے کے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اسفند اور رزینہ خانم کا رویہ عابیر کے ساتھ کافی تکمیز اور سخت تھا۔ اسفند سے نکاح کے بعد وہ عابیر کو جیسے اپنا غلام ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ عابیر کو سارا دن ذرا سے کام کے لیے دوڑائیں پھرتی تھی۔ امینا خانم نے اسفندیار خان کی چوڑی پشت کو دیکھا تھا، وہ تیز تیز قدم اٹھاتے کچن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچن کے دروازے کے بیچ اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ حویلی کا بڑا سا شاندار کچن بکھرا تھا، چولہے پر بڑے بڑے پتیلے چڑھے تھے، ساتھ میں کٹنگ بورڈ پر ڈھیر ساری سبزیاں کٹی ہوئی تھی۔ زنک میں برتنوں کا انبار تھا،
کالج یونیفارم میں ملبوس سفید دوپٹہ گلے میں ڈالے کام کر رہی تھی۔ بالوں کو کیچڑ میں مکید کیے جوڑے کی طرح لپیٹا ہوا تھا، کچھ لٹیں اس کے سبیل چہرے پر بکھری تھی۔ وہ پرات میں ڈھیر سارا آٹا ڈالے گوندھ رہی تھی، جنہیں وہ آٹا گوندتے ہوئے الٹے ہاتھ سے بار بار پیچھے کر رہی تھی، جس کے چکر میں بہت سارا آٹا اس کے گالوں پر لگ چکا تھا۔ اسفندیار خان اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھتا اس کی طرف بڑھا، اسے بازو سے کھینچ کر اپنے مقابل کیا۔ وہ اس کی کشادہ سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ آٹے میں لٹے ہوئے ہاتھوں نے اسفندیار خان کی بلیک شرٹ پر داغ چھوڑ دیے تھے۔ وہ حیرانگی سے اسفندیار خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں شدید غصہ اشتعال تھا۔ کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ میں نے تمہیں کمرے میں سے باہر نکلنے کو منع کیا تھا۔ اس کا بازو دبوچے غرایا۔ یا آپ اپنی مورے سے پوچھیے میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں؟ ابھی اس کے حصار سے نکلتی ہوئی مدھم لہجے میں بولی۔ ہیزل کی آنکھوں میں نمی تھی، چہرے پر شدید تھکان بھی تھی جو صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ابیر اپنے ہاتھ سنک پر لگے نلکے سے اچھی طرح دھونے کے بعد کٹنگ بورڈ پر پیاز کاٹنے لگی۔ وہ اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسو بار بار ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے صاف کرتی جا رہی تھی۔ پیاز کاٹتے ہوئے وہ اس پر چتا رہی تھی، آنسو نہیں۔ یہ پہلی مرتبہ تھا وہ ابیر کو یوں روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کیا کہا ہے مورے نے؟ اسفندیار خان نے اسے ایسے روتے دیکھ کر سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ابیر بنا کوئی جواب دیے اپنا کام کرتی رہی۔ شفاف عارض پر آنسو شدت سے جاری تھے۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے؟ اسفندیار خان کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ میں کالج جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی تھی، انہوں نے منع کر دیا کہ میں کالج نہیں جا سکتی۔ آپ کے دوستوں کی دعوت ہے جس کا سارا انتظام انہوں نے مجھے کرنے کو ہے، یہاں تک کہ انہوں نے کسی بھی ملازمہ کو میری مدد کرنے کو منع کر دیا ہے۔ عابر نے بھیگے لہجے میں اسفندیار کو بتانے کا انداز شکایت کرنے کا سا تھا۔ اسفند نے آبرو شکایت سے دیکھا۔ تم مجھ سے میری مورے کی شکایت کر رہی ہو؟ اسفند نے تجزیہ لہجے میں سوال کیا۔ میں کیوں کرنے لگی آپ سے آپ کی مورے کی شکایت؟ عابر اسفندیار کے لہجے میں درشتگی اور سرد پن محسوس کرتے مدھم سے لہجے میں بولی۔ ایسا سوچنا بھی مت، کیونکہ میں اپنی مورے کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا۔ ان کی ہر بات ماننا تم پر فرض ہے۔ میں کبھی تمہاری کوئی شکایت نہ سنوں۔ اسفند نے درست لہجے میں اسے تنبیہ کی تھی۔ جی، عابر نے سپاٹ لہجے میں کہتے پتیلے کا ڈھکن اٹھایا تھا۔ گرم گرم بھاپ اس کے ہاتھ کو جلا گئی تھی۔ ڈھکن ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا۔ وہ ہاتھ پکڑے شل کے سان لگی بری طرح رونے لگی۔ اسفند اس کے رونے پر چڑ اٹھا تھا۔ وہ تو اسے بہت بہادر سمجھتا تھا، مگر کچن کا ذرا سا کام کرنے پر وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ میں تمہیں تو بہت بہادر سمجھتا تھا، ذرا سا کام کرنے پر تم بچوں کی طرح رو رہی ہو۔ اسفندیار خان اس کے یوں رونے پر جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ یہ ذرا سا کام نہیں ہے، اتنی بڑی دعوت کا انتظام آج سے پہلے کبھی گھر پر نہیں کیا گیا۔ اگر گھر میں کرنا بھی پڑ جائے تو درجنوں ملازموں کی مدد درکار ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے سب کو میری مدد کرنے سے منع کر دیا ہے، رات سے پہلے یہ سب تیار کرنا ہے، آپ بتائیں آپ یہ سب کیسے تیار ہوگا؟ عابر نے شبنمی لہجے میں استفسار کیا۔ وہ کیوں ایسا کریں گے؟ اسفندیار خان نے الجھن بھرے لہجے میں سوال کیا۔ اسفندیار خان کے لہجے میں حیرانگی بجا تھی، کیونکہ یہ دعوت بہت بڑی ہے تھی۔ صرف اس کے دوست ہی نہیں، بہت سارے عزیز و اقارب بھی تھے، مہمان خواتین بھی تھیں۔ یہ سچ تھا، دعوت کا کھانا تیار کرنے کے لیے بہت سارے ملازموں کی مدد درکار تھی۔ عابر اکیلے یہ سب نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے آپ کی بیوی ہونے کی سزا دینا چاہتی ہیں۔ عابر نے اسفندیار خان کو دیکھتے بھیگے لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری خاطر اپنے مورے سے سوال جواب کروں گا؟ اور اتنا رونا کیوں آ رہا ہے تمہیں؟ تم کوئی انوکھا کام تو نہیں کر رہی؟ یہ کچن کا کام سنبھالنا عورتوں کا ہی کام ہوتا ہے، اتنا سا کام کرنے پر تمہاری جان نکل رہی ہے۔ اسفندیار خان صفاقیت سے بولا تھا۔ اب ایک گہرا سانس بھرتے اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھتے رخ موڑ گئی تھی۔ وہ شکوہ بھی آخر کس سے کر رہی تھی؟ حویلی کے مرد بہت شفاق تھے، شاید اپنی ماں بہن کے لیے بہت نرم ہو سکتے تھے، مگر اپنی بیویوں کے لیے نہیں، پھر وہ چاہے ارحم خانزادہ یا پھر زران خانزادہ۔ عابر اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑتے اسٹوو پر چڑھے بڑے بڑے پتیلوں کو دیکھنے لگی۔ اپنی کتنی ہی ڈشز اسے تیار کرنے تھی، یہاں تک کہ روزینہ خانم نے دعوت کے لیے روٹیاں بھی اسے تیار کرنے کو کہا تھا۔ ویسے سچ میں تمہارے رونے پر حیران ہوں۔ جس عابر خانم کا میں نے پہلی رات روپ دیکھا تھا، وہ عابر تو اس عابر سے بہت مختلف تھی۔ یہ عابر تو بہت بے بس، بہت لاچار دکھ رہی، چٹ چٹ۔ اسفند اس کی پشت پر گہری نظریں جمائے استحضائیہ انداز میں بولا۔ میں رو نہیں رہی اسفند، میں نے آپ کی مورے سے کہا بھی مجھے کالج جانے تھے، میں واپسی پر آ کر کام کر لوں گی، مگر انہوں نے مجھے کالج جانے سے منع کر دیا کہ میری شادی کو بھی دن ہی کتنے ہوئے، اس لیے میں 1 مہینے سے پہلے کالج نہیں جا سکتی۔ شادی کی وجہ سے میری پڑھائی آگے بہت متاثر ہوئی۔ آج میرا کالج میں ٹیسٹ تھا، نیکسٹ منتھ میرے پیپرز ہیں۔ اگر میں کالج نہیں جاؤں گی تو پیپرز کیسے دوں گی؟ عابر اب بے تحاشا روتے ہوئے اپنے آنسو دوپٹے سے صاف کرے
کیا پڑھتی ہو؟ اسفند اس کے بے تحاشا رونے پر چونکا تھا۔ اسے اندازہ ہوا تو پڑھائی کو لے کر بہت سیریس احساس ہے۔ بی اے کے پارٹ 1 میں ہوں۔ ہیزل گرے آنکھوں کو بے دردی سے جواب دیا۔ مورے نے جو کہا ہے وہی کرو، مجھے شکایت کا کوئی موقع نہ ملے۔ اسفند نے اس کے قریب ہوتے اسے بازو سے جکڑی، اس کا رخ پلٹے اسے شیلف سے لگاتے سخت الفاظ میں بابر کروائے۔ میں پوری کوشش کروں گی انہیں شکایت کا موقع نہ ملے، مگر میں اپنی پڑھائی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گی۔ عابر نے اسفندیار خان کی آنکھوں میں دیکھتے اور لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ اسفندیار خان کی لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ چھائی تھی۔ تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے تم ڈاکٹر بن رہی ہو۔ بھی یہی تو کر رہی ہو، اسفند استہزائیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے دل جلانے والے انداز میں بولا۔ ڈاکٹر بھی بن جاتی اگر آپ کا بھائی میرے راستے میں کانٹے نہ بچھاتا۔ عابر اسے خود سے دور کرتے چٹکتے ہوئے بولی۔ عابر کی بات پر اسفندیار خان کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ اس کے بازو پر وہ سختی سے اپنی انگلیاں گاڑ گیا تھا۔ عابر اس کی سختی پر مچل اٹھی۔ ہیزل گرے آنکھوں پر خمدار پلکیں بھیگی پلکیں مزید نم ہوئی تھی۔ کانٹے کیا ہوتے ہیں یہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ آج کے بعد تمہارا کالج جانا بند، تم اس حویلی سے قدم بھی باہر نہیں نکالو گی۔ اسفند نے اسے خود سے بے دردی سے جھٹکا تو کاؤنٹر سلیب کے ساتھ آ لگے تھے۔ کمر میں شدید درد نے سرایت کیا تھا۔ کمر میں اٹھتا درد دانتوں تلے پیوست کی برداشت کر کی تھی۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے، میں کسی قیمت آپ کا یہ حکم نہیں مانوں گی۔ عابر اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرائی تھی۔ اسفند عابر کو چند لمحے دیکھتا رہا، پھر گہرا مسکرایا تھا۔ تم مانو گی؟ ہر حال میں مانو گی، کیونکہ میں تمہارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑوں گا۔ تو میری بات ماننے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا۔ اس بار تو سزا بہت کم ہوگی، لیکن آئندہ میرے کسی فیصلے سے انحراف کیا سزا بہت سخت ہوگی۔ اسفندیار خان ایک ایک لفظ چباتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ حور آف وائٹ کلر کے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی، جس پر بڑا سا دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا۔ ہونٹوں پر لپسٹک لگا رہی تھی جب ارحام سفید شلوار قمیض پہنے کندھوں پر آف وائٹ شال اوڑھے ڈریسنگ روم سے باہر آیا تھا۔ تیار ہو تم؟ ارحام نے گہری نظر اس پر ڈالی تھی جو سفید رنگ میں دمک رہی تھی۔ ہونٹوں پر ریڈ کلر کی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ ارحام کو خود کو گہری نظروں سے دیکھتا پاگل سرخ پڑی تھی۔ تو بنا کوئی جواب دیے بیڈ پر پڑی چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھانپا۔ وہ اس چادر سے نقاب کرنے لگی۔ جب ارحام نے اس کی کلائی سے پکڑے خود کے قریب کرتے اس کی نازک کمر میں اپنا ہاتھ ڈالا تو حور اس کے احسان میں نظریں جھکا گئی تھی۔ رات اس کا شدت بھرا انداز یاد آیا تھا۔ بخار میں بھی اس نے بنا اس پر کوئی رحم کھائے اپنا پورا حق وصولا تھا۔ اتنی تیز لپسٹک کس خوشی میں لگائی؟ ارحام نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سرخ لپسٹک اس کے یاقوتی ہونٹوں پر بہت دلکش لگ رہی تھی، مگر ارحام خان زادہ کو کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ اس کا زیادہ بننا سنورنا اسے پسند نہیں تھا۔ وہ کل کے معاملے میں ایسا نہیں تھا۔ اس پر کبھی اس نے اتنی روک ٹوک نہیں کی تھی، مگر حور کو زیادہ بننا سنورا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ صاف کرو اس لپسٹک کو، آئندہ میں تمہارے ہونٹوں پر گہرا رنگ نہ دیکھوں۔ ارحام نے سرد انداز میں حکم دیا۔ حور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس سے دور ہوئی، ٹیشو پیپر سے اچھی طرح لپسٹک صاف کی، چادر سے اچھی طرح اپنا چہرہ ڈھکا تھا۔ ارحام اسے ایک نظر دیکھتا باہر کی جانب بڑھ گیا اور گہرا سانس لیتے اس کی تکلیف میں باہر کی جانب بڑھی۔ رمز عشق تحریر نور آصف قسط 42۔ ارحام اور حور حاکم خان کی بڑی سی شاندار حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ انٹرس پر ہی حیدر خان اور حاکم خان ان کا انتظار کر رہے تھے۔ حور گھر کی ایک ملازمہ کے ہمراہ زنان خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حیدر خان اور حاکم خان بہت خوش اسلوبی سے ارحام خان زادہ سے ملے تھے اور ارحام خان زادہ کو لیے حویلی کی مردانے کی طرف بڑھے۔ مردانے کی بڑی سی شاندار اور جدید بیٹھک میں داخل ہوتے ارحام خان زادہ چونکا تھا۔ بیٹھک میں ایک صوفے پر ساحر خان زادہ اپنی شاندار اور سحر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ برجمان تھا۔ بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ شرٹ کی آستینیں کہنیوں تک فولڈ کی ہوئی تھی۔ ارحام کو دیکھتا ہوں مسکراتے ہوئے صوفے سے اٹھا۔ مسکرانے پر اس کے گال پر ننھا سا دلکش کھڑا ابھر کر معدوم ہوا۔ السلام علیکم۔ ساحر خان زادہ نے کھڑے ہوتے ارحام سے مصافحہ کیا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، مجھے یقین نہیں آ رہا ہم پھر سے مل رہے ہیں۔ ارحام خان زادہ ساحر خان زادہ کو دیکھتے خوشگواری سے مسکرایا۔ آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ حیدر خان نے حیرانگی سے پوچھا۔ حیدر لالا، ارحام خان زادہ اتنے بڑے بزنس مین ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بزنس کی دنیا میں ان سے ملاقات نہ ہو؟ ایک پارٹی میں میری ملاقات ہوئی تھی، ساحر خان نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ مجھے لگا ارحام بھی تمہارے مداحوں میں سے ایک ہے۔ حیدر خان نے ہنکار بھرتے ہوئے ساحر خان کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے اس بات پر کافی افسوس ہے کہ میں نے ان کا آج تک کوئی گانا نہیں سنا۔ ارحام کی بات پر ساحر خان نے برجستہ کہکا لگایا تھا۔ مجھے اس بات کی کافی خوشی ہے، آپ نے آج تک میرا گانا نہیں سنا۔ میں نہیں چاہتا میرے مداحوں میں ایک اور مداح کا اضافہ ہو۔ اب کی بار کہہ کر ارحام خان نے لگایا تھا۔ ارحام، یہ میرے چچا زاد بھائی ہیں۔ ساحر بالکل میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، بلکہ میرا بھائی ہی ہے۔
حیدر خان نے آگے بڑھتے ہوئے ساحر خان کا متعارف کروایا۔ حیدر خان کی آنکھوں میں ساحر خان کے لیے ڈھیروں محبت تھی۔ بیٹھو ارحام، حاکم خان سنجیدگی سے کہتے ہوئے صوف پر بیٹھے تھے۔ ارحام حاکم خان کے لہجے کی سنجیدگی پر ٹھٹکا تھا۔ وہ باہر جتنی خوشگواری سے ملے تھے، ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی ان کے نگوش تن کے تھے۔ ساحر خان کو دیکھتے ہی ان کے چہرے کے تاثرات سرد اور سپاٹ ہوئے تھے۔ ارحام خاموشی سے صوف پر بیٹھا تو سبھی اس کی تقلید میں صوف پر بیٹھے تھے۔ ارحام بیٹا، اس دن تم سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ ہم نے تمہارے داجی سے تمہاری بہن فرشتے کا ہاتھ مانگا تھا۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر انہوں نے کہا کہ آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا۔ حاکم خان نے سنجیدگی سے بات شروع کی۔ داجی کے فیصلے کے آگے اعتراض کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ اگر وہ اس رشتے کے لیے حامی بھر چکے ہیں، مجھے بھی یہ رشتہ قبول ہے۔ تھوڑے بہت دل میں خدشات تھے، آج آپ سب سے مل کر وہ بھی دور ہو گئے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی۔ میری بہن کا نصیب آپ جیسے خاندان اور حیدر خان جیسے اچھے انسان سے جڑے گا۔ ارحام نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ حیدر خان جو آف وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، جس پر براؤن مردانہ شال کندھوں پر ڈال رکھی تھی، صوف پر اطمینان سے یکدم ٹیک لگا گیا۔ تراشیدہ مونچھوں تلے انابی لب گہرا مسکرائے تھے۔ مسٹر ارحام، میرے حیدر لالا جیسا انسان پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا۔ واقعی میں آپ کا خاندان خوش قسمت ہے۔ ساحر خان زادہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو حیدر خان کا جیدار کہکا بیٹھک کے در و دیوار سے ٹکرایا تھا۔ میں نے آج ساحر کو انوائٹ ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ میری تعریفیں کر سکے۔ حیدر خان نے ساحر خان کو دیکھتے شرارتی لہجے میں کہا تو ساحر خان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ارحام بھی مدھم سا مسکرایا تھا۔ ملازم نے کھانا لگنے کی اطلاعات دی تو سب ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ارحام ڈنر کرنے کے بعد حویلی کے لان میں ساحر خان زادہ کو کھڑا دیکھ کر چلا آیا تھا۔ وہ بلیک لیدر جیکٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے کھڑے تھا۔ ارحام کے پکارنے پر وہ اپنی سوچوں کی دنیا سے باہر آیا۔ ارحام خان زادہ کو دیکھتا وہ گہرا مسکرایا تھا۔ جن کے ہونٹوں پر ہو مسکراہٹ، وہ دل میں بہت بڑا پہاڑ کی طرح غم چھپائے ہوتے ہیں، یہ آپ کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے۔ ارحام نے ساحر کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے کہا۔ مگر مجھے اپنے غموں کا اشتہار لگانا پسند نہیں ہے۔ یقیناً آپ نے میرے بارے میں کچھ نہ کچھ سنا ہوگا۔ ان باتوں پر یقین مت کیجیے۔ میڈیا میرے متعلق کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہے، آخر انہیں بھی تو اپنی TRP بڑھانی ہے۔ ساحر کے انابی لبوں پر ابھی بھی مسکراہٹ تھی، مگر گرین آنکھوں میں نمی تھی، جو ارحام خان زادہ نے اندر بیٹھے بھی محسوس کی تھی۔ میں میڈیا کی نہیں، آپ کی آنکھوں کی بات کر رہا ہوں، جہاں سب دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کی مسکراہٹ میں آپ کی آنکھیں آپ کا ساتھ نہیں دیتی۔ ارحام کی بات پر ساحر خان کا دلکش کہکا گونجا۔ ارحام اس کا کہکا سنتا مسکرایا تھا۔ اسے آج اس بات پر یقین ہوا تھا، زیادہ ہنسنے والے چہروں کے پیچھے غم کی گہری سیاہی ہوتی ہے۔ ساحر خان کے بات بے بات کہکا لگانے سے یہ اندازہ ہوتا تھا۔ دکھائی بھی کیوں دے گی مسکراہٹ، میری آنکھوں میں وہ عکس بن کر رہتی ہے۔ ساحر خان نے اپنی پاکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مبہم سا مسکراتے ہوئے کہا، جس سے محبت کی جائے اسے اتنی آسانی سے چھوڑا نہیں جاتا۔ آپ کو دیکھ کر لگتا ہے وہ آپ کی محبت ہی نہیں، آپ کا عشق بھی تھی۔ ارحام اپنے دل کی بات زبان پر لے آیا۔ وہ حیران تھا، کسی سے اتنی محبت کی جائے تو کیسے اسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ آخر ساحر نے اس لڑکی کو جانے کیوں دیا؟ وہ میرا عشق ہے نہیں، میں اسے کہتا بھی عشق تھا، کیونکہ وہ میرے لیے سراپا عشق ہی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے جسے وہ آج میرے بہت قریب ہو، بہت پاس ہو، میں سے آج اتنی شدت سے کیوں محسوس کر رہا ہوں۔ ساحر خان زادہ کی مدھم آواز گونجی، جیسے وہ خود سے ہی مخاطب ہو۔ ارحام خان زادہ بمشکل ہی اس کی آواز سن پایا تھا۔ اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو چھپاتے ہوئے رخ موڑ گیا تھا، اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی، پھر مسکراتے ہوئے ارحام خان زادہ کی طرف متوجہ ہوا۔ بہت کچھ پتہ ہے آپ کو عشق کے بارے میں، لگتا ہے آپ نے جس سے محبت کی ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ یقیناً آپ نے اسے خود سے دور جانے نہیں دیا ہوگا۔ ساحر خان کی بات پر ارحام خان زادہ کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ اس کی محبت تو گل تھی، اور اس نے تو بہت آسانی سے اسے جانے دیا تھا۔ فون رنگنگ پر ارحام ایکسکیوز کرتا وہاں سے چلا گیا تھا، اور بڑی سی چادر میں لپٹے اپنا چہرہ اچھی طرح ڈھانپے ملازمہ کی تقلید میں باہر آئی۔ حویلی کے بڑے سے برآمدے سے گزرتے وہ یکدم رکی تھی۔ ساحر، اس کے لبوں نے بے اختیار جنبش کی۔
حویلی کی در و دیوار اسے خود پر گرتے محسوس ہوئے۔ قدموں نے چلنے سے انکار کر دیا تھا، اس کے قدم زمین میں جکڑے جا چکے تھے۔ کیسے ممکن تھا؟ وہ یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ ساحر خانزادہ کو دیکھ کر اس کے زخم ہرے ہوئے تھے۔ حور نے جلدی سے پلر کے پیچھے چھپتے پناہ لی، پلر سے ٹیک لگائے۔ وہ گہرے سانس بھر رہی تھی، نقاب کھل چکا تھا، اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں آنسو تھے۔ ملازمہ حیرانگی سے حور کو دیکھ رہی تھی جو گہرے سانس بھرتے اپنی آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ کیا ہوا حور باجی؟ ملازمہ نے اس کے چہرے پر سراسیمگی دیکھ کر پوچھا۔ اس کے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ کہا کچھ نہیں، چلو۔ حور نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا نقاب ٹھیک کیا۔ اپنا چہرہ اس نے مکمل ڈھک لیا تھا۔ ملازمہ کی ہمراہی میں وہ آگے بڑھی۔ ساحر خان کے پاس سے گزرتے ہوئے رکی تھی، اپنی جھیل سی گہری آنکھیں ساحر خانزادہ کی نیلی آنکھوں میں گاڑی۔ ساحر جو اندر کی طرف بڑھ رہا تھا وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ عشق! ساحر خان کے انابی لبوں نے آہستگی سے پکارا۔ ساحر خان کے جنبش میں ڈلے لبوں کو دیکھتے ہوئے پھیکا سا مسکرائی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ ساحر خان کو مکمل اگنور کرتے آگے بڑھ گئی۔ برآمدے کے دوسرے اسٹیپ پر حور کا پاؤں لڑکھڑایا تھا۔ ساحر خان کے بے جان وجود میں ہلچل ہوئی۔ وہ بےتابی سے حور کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہ حور کی طرف بڑھتا، دو مضبوط باہوں نے اسے تھام لیا تھا۔ حور کے چہرے کا نقاب کھل گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، ارحام خان لمحوں کے 1000ویں حصے سے پہلے اس کی طرف بڑھا، اسے اپنی مضبوط باہوں میں تھام کر اس کے سر سے کھسکتی چادر کو پکڑا تھا۔ حور نے ارحام کے مضبوط سینے میں پناہ لیتے ہوئے سراسیمگی سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا۔ ارحام نے اسے نرمی سے اپنی کمر کے گھیرے میں لے کے اس کی چادر کو اچھی طرح اس کے سر پر دیا۔ چہرہ ڈھانپو حور، ارحام نے اس کی آنکھوں کی ٹھہری نمی کو بغور دیکھتے نرمی سے کہا۔ اس کے بدن کی کپکپاہٹ محسوس کرتے ہوئے اسے ابھی تک اپنی مضبوط باہوں میں تھامے ہوئے تھا۔ حور نے جلدی سے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھکا۔ ارحام کی نظریں ساحر خانزادہ پر اٹھی جو حور کی پشت کی طرف کافی فاصلے پر کھڑا تھا۔ ارحام کا سنجیدہ چہرہ مزید سنجیدہ ہوا تھا۔ اگر حور کا نقاب ساحر خانزادہ کے سامنے کھل جاتا، وہ غلطی سے بھی حور کے چہرے کو دیکھ لیتا۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ ارحام عجیب سا شدت پسند ہو رہا تھا حور کو لے کر۔ اب اس کے چہرے پر بھی کسی کی نظر گوارا نہ تھی۔ ساحر خان کو ایک نظر دیکھتے ارحام خانزادہ نے حور کے گرد اپنے بازو کا حلقہ مضبوط کیا اور اسے لیے کار پوچھ کی طرف بڑھا۔ ساحر خان ساکت و جامد کھڑا تھا۔ نگاہ میں جھیل سی گہری آنکھیں سے پہچانے میں پل نہیں لگا تھا، مگر ان آنکھوں میں اجنبیت اور سرد پن نیا تھا اس کے لیے۔ اگر وہ اس کی حور تھی، اس نے اسے دیکھ کر پہچانا کیوں نہیں؟ ان آنکھوں میں اجنبیت کیوں تھی؟ ساحر خانزادہ نے جلدی آنکھوں سے منظر دیکھا تھا۔ وہ اس کی پرچھائی کو بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ جو لڑکی اسے حور سے متشابہ لگی ہو، اسے کسی کے ساتھ دیکھنا بھی سہان رو تھا۔ وہ روز جلتا، روز مرتا تھا، لبوں پر ایک ہی دوا ہوتی تھی، وہ جہاں بھی صحیح سلامت ہو اور صرف اس کی ہو۔ وہ ارحام کی مضبوط پناہوں میں چلتے چلتے رکی تھی۔ یکدم رخ پلٹے ساحر خانزادہ کو دیکھا تھا جس کی آنکھوں سے نمی جاری تھی۔ وہ نمزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ارحام نے اسے رکتا دیکھ کر پوچھی۔ کچھ بھی نہیں، حور نے کانپتے لبوں سے کہا۔ ارحام نے اس کی نظروں کی تقلید میں پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں اب کوئی نہیں تھا۔ ارحام نے نرمی سے دوبارہ سے اپنے بازو کے حلقے میں لیا اور اسے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، مگر حور کی نظروں کے سامنے اس کی ماضی کے ورق پلٹنا شروع ہوئے تھے۔ پاسٹ۔ وہ گہری نیند میں اپنے خوبصورت کمرے میں عالی شان بیڈ جو راؤنڈ شیپ میں تھا، گہری نیند میں محو تھی۔ پنک کلر کی سلک کی نائٹی جس پر پنک گاؤن تھا وہ ملبوس تھی۔ براؤن سلکی بال اس کے اطراف میں بکھرے تھے۔ وہ اپنے فیورٹ پنک ٹیڈی بیئر کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ خوبصورت کمرہ کانچ کا محل سا معلوم ہوتا تھا۔
جہاں کی ہر چیز عالی شان اور اعلیٰ تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا الارم کلاک بول بول کر تھک گیا تھا، مگر اس کی گہری نیند نہ ٹوٹی تھی۔ اب اس کے موبائل پر کالز آنا شروع ہو گئی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے پاس رکھے موبائل کو نیند میں ہی تلاشا اور موبائل کو پکڑ کر مندی مندی آنکھیں کھولتے اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھا۔ عیشا ہو نے اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو گھور کر دیکھا تھا۔ اس نے غصے سے کال کاٹتے موبائل بیڈ پر پٹکا۔ وہ دوبارہ سے آنکھیں مودے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ منٹوں میں پھر سے سو گئی تھی۔ اب کی بار اس کی آنکھ میسج بیپ پر کھلی تھی، کیونکہ میسج کرنے والی اس کی ڈھیٹ فرینڈ عیشا ہی تھی، جس نے کچھ سیکنڈ میں سے کتنے ہی میسج کر ڈالے تھے۔ حور نے موبائل کو گھورتے میسج سینڈ کیا ہی تھا، وہ کرنٹ کھا کر بیڈ سے اٹھی۔ او نو، میں یہ کیسے بھول سکتی ہوں؟ حور اونچی آواز میں خود سے مخاطب ہوئی۔ وہ جلدی سے واش روم کی طرف بڑھی۔ شاور لے کر وہ ٹاول سے خود کو لپیٹے باہر آئی۔ جلدی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ بلیک جینس پر وائٹ شرٹ اور بلیک شارٹ جیکٹ پہن کر وہ باہر آئی تھی۔ اپنے سلکی بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ میک اپ میں اس نے ہونٹوں پر گلابی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ ہائی ہیل پہنتے وہ باہر آئی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر آتے ہی ڈائننگ روم کی طرف بڑھی۔ ڈائننگ ٹیبل کے گرد چیئر پر بیٹھے سلطان احمد کو دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ ہیلو مائی موسٹ ہینڈسم پاپا۔ حور نے پیچھے سے سلطان احمد کے گلے میں باہیں حمائل کی۔ حور کتنی مرتبہ کہا ہے ہیلو نہیں سلام کرتے ہیں، سلطان صاحب نے ہمیشہ کی طرح اسے ٹوکا۔ پاپا میرا موڈ مت خراب کریں، حور نے برا سا منہ بنایا تھا۔ احمدی صاحب نے گہرا سانس لیتے حور کو دیکھا جو ان کے سامنے والے چیئر پر منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ اوکے میری جان، سوری، اب تو مجھ سے ناراض ہو کر میرا دن خراب مت کرو۔ جانتی ہو نا اگر میری گڑیا مجھ سے ناراض ہو تو میرا دن کیسے گزرتا ہے، اور آج میری بہت اہم میٹنگ بھی ہے۔ احمدی صاحب اپنی چیئر سے اٹھتے حور کی طرف بڑھے جو بھی میں منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ احمدی صاحب نے مسکراتے حور کو بازو سے پکڑ کر چیئر سے کھڑا کرتے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ 17 سال کی ہو مگر حرکتیں آج بھی ویسی ہی کرتی ہو جب تم 5 سال کی تھی، تب بھی مجھ سے ایسے ہی ناراض ہو کر بیٹھ جاتی تھی۔ تب تو چاکلیٹس ڈول لینے پر مان جاتی تھی، آج کیا چاہیے میری گڑیا کو؟ احمدی صاحب نے حور کے نروٹھے چہرے پر نظر ڈالتے مبہم سا مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ساحر خان کی کنسرٹ پر جانا ہے۔ حور نے کن اکھیوں سے احمدی صاحب کو دیکھتے کہا۔ چہرے پر ہنوز ناراضگی طاری تھی۔ لیکن بیٹا یہ کنسرٹ تو رات تک جاری رہے گا۔ احمدی صاحب نے پریشانی سے کہا۔ پاپا یہ پاکستان نہیں لندن ہے، پاکستان میں تو آپ مجھ پر پابندیاں لگاتے ہی تھے، اب کیا لندن میں بھی میں کہیں آ جا نہیں سکتی؟ اور پریشانی کس بات کی ہے؟ آپ کے گارڈز کی ایک فوج ہوگی میرے ساتھ۔ حور ہنوز منہ پھیلائے بولی تھی۔ اور اگر تمہیں ساحر خان سے ملنا ہے تو میں تمہاری ملاقات کروا دیتا ہوں، وہ گھر آ کر تم سے مل لے گا۔ احمدی صاحب نے حور کے آگے تجویز رکھی۔ او پاپا، یعنی کہ آپ اسے خریدیں گے، اسے یہاں آنے پر پاؤنڈ سے نوازیں گے؟ ہاں تو بالکل، اسے جتنے کنسرٹ سے پیسے نہیں ملیں گے اس سے ٹرپل میں اسے ایک منٹ کی پیمنٹ دے سکتا ہوں۔ احمدی صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ پاپا، ساحر خان زیادہ ایسا بندہ نہیں جسے خریدا جا سکے، اس کے زیادہ تر چیریٹی کنسرٹ ہوتے ہیں۔ آج کے کنسرٹ سے جو پیسہ کمایا جائے گا وہ پاکستان کی ایک اورفن ویلفیئر سوسائٹی کو ڈونیٹ کیا جائے گا۔ حور نے منہ بناتے احمدی صاحب کی غلط فہمی دور کی تھی۔ حور کے انداز پر وہ گہرا مسکرائے تھے۔ بھلا ان سے زیادہ کون ساحر خان کو جان سکتا تھا؟ جانتا ہوں ایسا انسان نہیں ہے، تمہاری معلومات میڈیا تک ہیں اور میری معلومات پرسنلی ہیں۔ وہ میرے ایک فون کال پر بھاگا آئے گا، بیٹے کی طرح ہے میرے لیے، وہ شاہ زیب خان کے جیسے مان دیتا ہے وہ مجھے۔ احمدی صاحب فخریہ بولے۔ اوہ پاپا پلیز، مجھے نہیں ملنا آپ کے ساحر خان زادہ سے، مجھے اس ساحر خان زادہ سے ملنا ہے جو ورلڈ کا بیسٹ سنگر ہے، مجھے اسے لائیو پرفارم کرتے دیکھنا ہے۔ حور نے لب پھیلائے احمدی صاحب کی آفر مسترد کی۔ یعنی تم میری بات نہیں مانو گی؟ احمدی صاحب نے آبرو اچکائے حور کو سنجیدگی سے دیکھا۔ بالکل چانس ہی نہیں ہے۔ حور نے لب پھیلائے کندھے اچکائے تھے۔ یعنی ہر بار کی طرح ہر میں ہی مانوں گا؟ احمدی صاحب نے لب بھینچے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جی بالکل۔ حور نے مسکراتے ہوئے احمدی صاحب کے گلے میں باہیں حمائل کی۔ احمدی صاحب پہلے سے بھی زیادہ سنجیدے ہوتے۔ بس کریں پاپا، آپ کے چہرے پہ سنجیدگی اچھی نہیں لگتی۔ حور لاپرواہی سے شانے اچکاتے اپنی چیئر پر بیٹھ گئی۔ ٹیبل پر نگاہ
ڈالتے ہوئے ہور کا مزاج بگڑا تھا۔ جولی جولی ہور غصے سے چلائی۔ یس میم، جولی بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ ویئر از مائی آلیو، ہور غصے سے چلائی تھی۔ میم آئی ایم سوری، آئی فارگیٹ آئی ول۔ پاپا مجھے کھانا نہیں کھانا، میں جا رہی ہوں۔ ہور جولی کی بات کاٹتے احمدی صاحب سے مخاطب ہوئے۔ چیئر گھسیٹ کر اٹھی تھی۔ ہور کا مزاج بگڑا دیکھ کر انہوں نے جولی کو جانے کا اشارہ کیا۔ جولی جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ گڈ آفٹر نون، ماں جبین بیگم نے جمائیاں لیتے ڈائننگ روم میں قدم رکھا تھا۔ وہ اس وقت وائٹ ڈیپ گلے والی نائٹی میں ملبوس تھی۔ ہیلو ماما، ہور ماں جبین بیگم کے گلے لگی۔ مائی پریٹی ڈول، ماں جبین نے ہور کے ماتھے پر کس کی۔ اوکے پاپا، اوکے پاپا، اوکے ماما بائے۔ ہور اپنا بیگ اٹھائے باہر کی جانب چلتی تھی۔ احمدی صاحب نے فون پر جلدی سے اپنے گارڈ کو ہمیشہ کی طرح چند ہدایات کی۔ احمدی صاحب کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ وہ بچی نہیں رہی، بڑی ہو گئی ہے، اور یہ پاکستان نہیں ہے۔ پھر کس بات کا ڈر؟ مہاجبین بیگم نے احمدی صاحب کے پریشان چہرے کو دیکھتے نرمی سے کہا۔ ہاں بڑی تو ہو گئی ہے، اس لیے سوچ رہا ہوں 18 سال کے ہونے پر اپنی تمام جائیداد ہور کے نام کر دوں۔ احمدی صاحب کہتے ہوئے کرسی پر بیٹھے تھے۔ احمدی صاحب کی بات پر مہاجبین کے چہرے پر تاریک سایہ سے لہرایا تھا۔ انہوں نے جلدی سے خود پر قابو پاتے مسکراتے ہوئے احمدی صاحب کی بات پر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ساحر خان زادہ وائٹ جینز اور وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا، جس پر وائٹ ہی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اسٹیج پر جیسے ہی آیا، تالیوں اور چیخوں سے پورا ہال گونج اٹھا تھا۔ اس نے مسکراتے سب کو ہاتھ ہلایا تو ہال میں ہر طرف نسوانی چیخیں گونجے تھیں۔ لڑکے لڑکیاں سب پاگل ہو رہے تھے۔ ساحر خان زادہ نے مائک پکڑے گانا شروع کیا۔ تیرا فتور جب سے چڑھ گیا رے، تو جو میرے سنگ چلنے لگے، دیکھو نہ ایک پل تجھے۔ ساحر خان زادہ کے گانے کے لیرکس پر شور میں اضافہ ہوا تھا، ساتھ ہی سب نے لہک لہک کر گانا شروع کیا۔ ہور بھی اپنے فرینڈز کے ساتھ موجود منہ پر ہاتھ رکھے چیخیں مار رہی تھی۔ ساحر نے مسکراتے ہوئے اپنی جیکٹ اتار کر ہال میں پھینکی۔ وہاں کھڑی سب لڑکیوں نے اس جیکٹ کو پکڑنے کی کوشش کی۔ ساحر خان کی جیکٹ ہور پر آ کر گری تھی۔ ہور نے چیخ مارتے ہوئے وہ جیکٹ تھامی۔ ساحر خان نے مسکراتے ہوئے انگلی کے اشارے سے اسے اسٹیج پر بلایا تھا۔ ہر طرف سے شور اٹھا تھا، سب کی نظریں ہور پر تھیں۔ ہور وہ جیکٹ تھامے جلدی سے اسٹیج کی طرف بڑھی۔ ہال میں موجود لوگوں نے ہور کو اسٹیج تک جانے کی رسائی دی۔ سب لڑکیاں رشک سے ہور کو دیکھ رہی تھیں۔ ساحر خان زادہ ہمیشہ اپنے لائیو کنسرٹ کے دوران اپنی جیکٹ ہال میں پھینکتا تھا، جس پر بھی وہ گرتی تھی۔ وہ جیکٹ تو اس کی ہوتی تھی۔ اسے اسٹیج پر موجود ساحر خان کے ساتھ پرفارم کرنے کا موقع بھی ملتا تھا۔ آج یہ خوش نصیبی ہور کے حصے میں آئی تھی۔ ہور بھاگتے ہوئے اسٹیج تک پہنچی۔ ساحر خان نے ہاتھ پکڑ کر ہور کو اسٹیج پر چڑھنے میں مدد کی۔ پورے ہال میں لڑکے لڑکیوں کی ہوٹنگ شروع ہوئی۔ ساحر خان نے ہور کا ہاتھ پکڑے گانا شروع کیا۔ میرا فتور جب سے چڑھ گیا رے، کہ زندگی جو میری تجھ میں رہتی ہے، لبوں پہ لکھی ہے میرے دل کی خواہش، لفظوں میں کیسے بتاؤں، ایک تجھ کو ہی پانا کی خاطر سب سے جدا ہو جاؤں۔ ساحر خان مائک پکڑے ہور پر نظریں جمائے لیرکس گا رہا تھا، ساتھ ہی اس نے ہور کو ہاتھ سے پکڑے گھمایا۔ ہور ہنستے ہوئے اس کے گھمانے پر گھوم رہی تھی۔ ہور کی ہائی سینڈل ہیل لڑکھڑائی تو وہ بیلنس نہ رکھ سکی، ساحر خان زادہ کے سینے سے ہاتھ ٹکرائی تھی۔ حال میں ایک بار پھر سے شور گونج اٹھا۔ اب کی بار پہلے سے بھی زیادہ ہوٹنگ شروع ہوئی۔ ہور نے جلدی سے ساحر خان سے الگ ہونا چاہا۔ ساحر خان کی اس کی کمر پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ ہور نے سرخ ہوتے ساحر کو دیکھا، جس کی سبز آنکھیں مسکرائی تھیں، انابی لب بھی مسکراہٹ میں ڈلے تھے، گال میں دلکش کھڑا ابھرا تھا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں ہور کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ دیکھے تو جو خواب وہ تجھ میں دکھنے لگے، تیرا فتور جب سے چڑھ گیا رے۔ سانسوں کے کنارے بڑے تنہا تھے، تو آ کے چھو لے مجھے، یہی تو ارماں تھے۔ ساحر خان ابھی بھی اسے کمر سے تھامے ہوئے تھا۔ اس کی گرین آنکھیں ہور کے خوبصورت چہرے پر جمی تھیں۔ بہت سے کیمروں کی لائٹ اب صرف ہور اور ساحر خان پر تھی۔ وہ لوگ نیلی روشنی کے دائرے میں تھے۔ حال میں ہوٹنگ بڑھتی جا رہی تھی۔ ہور نے پیچھے مڑتے اسٹیج سے نظر آتے وسیع عریض کراؤڈ کو دیکھا۔ وہ اب اس سچویشن سے خفت سے گلابی ہو رہی تھی۔ پورے مجمع اور لائیو شو کے سامنے ساحر خان زادہ اسے جس طرح کمر سے جکڑے ٹرانس کی کیفیت میں سے کھو رہا تھا، اب وہ گانا بھی بھول چکا تھا۔
اسٹیج پر صرف خوبصورت میوزک کی دھنیں بکر رہی تھی، کیمرے کی فلیش لائٹ ان پر چمک رہی تھی۔ یہ سب اس کے لیے کافی امبیرسنگ تھا۔ یکدم ہور نے پوری قوت سے اپنی ہائی ہیل ساحر خان کے پاؤں پر دے ماری۔ ساحر نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ اس نے درد سے کراہتے ہور کو چھوڑا۔ ہور جلدی سے آگے کی جانب بڑھی۔ اسٹیج سے نیچے اترتے اس نے پلٹتے ہوئے ساحر خان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ ہونٹوں کو سکیڑتی اسے دیکھ کر مدھم سا ہنسی تھی۔ ساحر خان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مبہم سا شرمندگی سے مسکرایا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کسی لڑکی کو دیکھ کر اس کا خود پر ضبط چھوٹا تھا۔ اس لڑکی کی جادوئی سحر زدہ آنکھوں کا دیوانہ ہوا تھا۔ وہ ہال کے کراؤڈ کو دیکھتے جلدی سے بیک سٹیج کی طرف بڑھا، پلٹ کر ایک مرتبہ پھر سے دیکھا تھا، مگر وہ سحرانہ جادوگرنی کہیں نہیں تھی۔